ایک بہت تاریخی واقعہ جو کہ نہر زبیدہ کے تعلق سے ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے والد محترم مولانا خیر الدین دہلوی کے ذریعے 19ویں صدی کے آخر میں یہ تاریخی کام انجام پایا تھا۔ اس کے سلسلے میں ایک بہت تاریخی واقعہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیسے کیسے خیر کے کام ہمارے بڑوں نے انجام دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد محترم مولانا خیر الدین نے 18ویں صدی کے آخر میں قیام مکہ کے دوران نہر زبیدہ کی درستگی کے عمل کو بڑی محنت اور جانفشانی سے انجام دیا تھا، جس کو خود مولانا ابوالکلام آزاد نے یوں ذکر کیا ہے۔ ان کے زمانے قیام حجاز کا ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہر زبیدہ کی مرمت بھی ہے۔ یہ نہر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی بیگم ہیں، بڑی اہتمام سے انہوں نے تعمیر کرائی تھی، جو مکے میں پانی کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن انقلابات زمانہ سے وہ سب خراب ہو گئے تھے۔ نہر کا لمبائی رقبہ بہت وسیع ہے، درمیان میں یا تو ریگستانی سرزمین ہے یا پہاڑی، اور دونوں پانی کے پہنچنے میں دشواری پیدا کرتے ہیں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے کئی مرتبہ اس کی اصلاح و درستگی کی، مگر چند سالوں سے زیادہ اس کے آثار باقی نہ رہے۔ والد مرحوم جب مکے میں تھے تو اس نہر میں یا تو بالکل پانی آتا ہی نہ تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہت کم، اور شریف مکہ کے سپاہی اس پر بیٹھ جاتے اور زیادہ قیمت پر پانی بیچتے تھے، حتیٰ کہ 2 ریال میں ایک مشک بکتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک سال کے حج میں پانی بالکل بند ہو گیا اور ہزاروں آدمی پیاس سے مر گئے۔ والد مرحوم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور منی ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ دوسرے حج کے آنے سے پہلے ہی اس کار خیر کو کر کے چھوڑیں گے۔ پہلے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے احباب کو توجہ دلائی، مگر مصری جنگ کی وجہ سے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر اس کا بندوبست کرنا چاہا۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے نا امیدی ہو گئی تو والد نے سب سے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا بمبئی والوں سے تحریک شروع کی، اور انہوں نے 2 لاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی۔ نواب کلب علی خان والی رامپور نے 5 لاکھ روپے اور عبدالغنی خان نواب ڈھاکہ نے 1 لاکھ روپے فنڈ میں دیا۔ یہ دونوں بھی اس سال حج میں تھے۔ اس کے بعد والد نے 7 آدمیوں کی ایک مجلس بنائی اور فنڈ ان کے انتظام میں دے دیا۔ اس کے بعد والد محترم نے اردو اور عربی میں اپیلیں لکھیں اور ہندوستان و مصر بھیجیں۔ ساتھ ہی حاجی عبدالواحد کو ہندوستان بھیجا کہ چندہ کریں اور اچھے سے اچھے انجینئر منتخب کر کے لائیں۔ چنانچہ ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ انجینئر جدہ پہنچ گئے، جن میں 3 یورپین تھے جو جدے میں ٹھہرے اور 5 ہندوستانی تھے جو مکے گئے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ترکی حکام کو بھی اس کام کی اہمیت محسوس ہوئی اور 2 ترک مہندس انجینئر مصر سے بلائے گئے۔ سب سے پہلے پوری نہر کا معائنہ کیا گیا، پھر اس کی پیمائش ہوئی اور پھر نقشہ مرتب کیا گیا، اور یہ کام ختم ہو گیا۔ انگریز انجینئروں کی وجہ سے صدر دفتر جدے میں قائم کیا گیا اور اس کی شاخ مکے میں۔ تمام مواد ہندوستان سے منگوایا جاتا تھا۔ چندے کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ جاری تھی اور ہندوستان کے بعد سب سے زیادہ حصہ مصر نے لیا تھا۔ خود مصری حکومت کے پاس والد مرحوم نے ایک وفد بھیجا اور اس نے ایک معقول رقم دی۔ اس کے علاوہ عام چندہ بھی ہوتا تھا۔ اگرچہ مفصل حسابات والد مرحوم کے کاغذات میں نہیں ملے ہیں، مگر ان کی یادداشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 19 لاکھ روپیہ جمع ہوا تھا۔
وہ روپے جو مسلمانان ہند و مصر نے کار خیر میں جمع کیا تھا تقریباً آدھا شریف مکہ کے اہلکاروں نے کھا لیا تھا۔ اب یہ بات کب کی ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن ہر زمانے میں ہر جگہ پر موجود تھا۔ تاہم نہر زبیدہ کی مرمت ہو گئی تھی اور اس درجے درستگی ہو گئی تھی کہ 30 برس تک پھر کسی طرح کا کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ 1905 میں پھر مرمت کی ضرورت پیش آئی تو سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ سے ایک کمیشن بھیج کر مرمت کرا دی۔ اس عظیم الشان خدمات کو انجام دینے کے اعتراف میں مولانا ابوالکلام کے والد مولانا خیر الدین کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے تمغہ مجیدی اول ملا۔ ان کی سفارش کی بنا پر اور 2 شخص حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا کو بھی درجہ دوم کے تمغے ایوارڈ ملے۔ ساتھ ہی مولانا خیر الدین کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فرمان بھیجا گیا تھا جس میں سلطان کی جانب سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا تھا اور بہت تعریف کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے کارنامے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے والد محترم مولانا خیر الدین دہلوی کے۔ خدا پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کو پیش کیا ہے ہمارے آئی ڈی آف انڈیا کے کوارڈینیٹر شبیر احمد مظاہری صاحب نے۔